گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کتنی ہی ترقی کر لیں، دنیا کی کتنی ہی دولت حاصل کر لیں، مگر نہ یہ دولت آپ کے ساتھ جائے گی، نہ اقتدار ساتھ جائے گا، نہ آپ کی اولاد ساتھ جائے گی، نہ زمین جائیداد ساتھ جائے گی۔ ایمان اور کفر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ قبر میں ساتھ جائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں دولت کتنی کمائی، قبر میں پہنچنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد کتنی ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے زمین اور جائیداد کتنی چھوڑی ہے۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا خالق و مالک کون ہے۔ اور دوسرا سوال جب ہوگا اور تیسرا سوال جب کیا جائے گا تب تو پھر معاملہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا میں کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ تو بتا اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا نظریہ تھا۔ یہ تیسرا سوال قبر میں ہوگا، تو یہ سوال اور ایمان و کفر کا یہ معاملہ یہ قبر میں بھی جائے گا۔ ہم لوگ تو انشاءاللہ جیسے یہاں کہہ رہے ہیں وہاں بھی کہیں گے، جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہم تو کہیں گے کہ دنیا ہی سے ہم کہتے آ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہم تو دنیا ہی سے کہتے جا رہے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا میں کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو۔ ہم تھوڑی ان لوگوں میں سے ہیں جو دنیا میں کہتے تھے کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں۔ ہم تو وہاں بھی انشاءاللہ وہی کہیں گے جو دنیا میں کہتے تھے، جو نبی کے بارے میں دنیا میں عقیدہ رکھتے تھے، قبر میں جانے کے بعد بھی ہم وہی عقیدہ رکھیں گے اور ہم یہی کہیں گے کہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو تیرے نام پہ سب کو میں نے ان سے کہا ایمان اور کفر وہ چیز ہے جو قبر میں جائے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ہم کسی پہ جبر تھوڑی کرتے ہیں، اور ہم کیا جبر کریں گے۔ 1400 سال کی تاریخ موجود ہے، اہل اسلام نے کبھی جبر نہیں کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے، کبھی تلوار اٹھا کر کے مار کر کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ لوگ دیکھتے تھے بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اعلیٰ کردار ہے، بڑی پیاری گفتگو والا ہے، بہت شاندار کردار والا ہے، اس سے بہتر کردار والا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس سے بہترین گفتگو والا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، اے خواجہ ہمیں اپنے دامن میں لے لیجئے۔ خواجہ نے کہا آؤ، جو آتا گیا میرے خواجہ نے سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور خواجہ کی برکت نے وہ کام دکھایا کہ پورا ہندوستان لا الہ الا اللہ کی صدا سے گونج۔ تو ہم نے تو کبھی جبر کیا ہی نہیں، تو اب کیا جبر کریں گے جب جبر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی بات ہے۔ میں بہت کھلے طور پر دو چند تقریروں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی میرے رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو خدا کی قسم میرے نبی کی ذات پر کوئی دھبا نہیں لگ سکتا ہے۔ پوری دنیا اگر خدا کے وجود کی منکر ہو جائے، پوری دنیا اگر خدا کے وجود کا انکار کر دے، تب بھی وہ خدا رہے گا، تب بھی وہ خدا ہے اور خدا رہے گا۔ اور پوری دنیا
اگر اس کی عبادت کرنے لگے تو کیا اس کی عظمت میں آپ اضافہ کر دیں گے؟ اس کی عظمت میں کیا آپ بڑھوتری کر دیں گے؟ اگر پوری دنیا اس کے خدا ہونے کی منکر ہو جائے تب بھی وہ خدا رہے گا، اور اگر پوری دنیا اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی عزت میں آپ کچھ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مانیں گے تو آپ کا نفع، نہیں مانیں گے تو آپ۔ اور میں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مذہب ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو بچانے کے لیے لوگوں کو آواز لگائی جائے، آؤ مذہب بچاؤ ورنہ مذہب ختم ہو جائے گا، آؤ مذہب بچاؤ مذہب خطرے میں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کبھی خطرے میں نہیں تھا، اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا۔ جب صرف میرے مصطفیٰ مکے میں تھے تب تو اسلام خطرے میں تھا ہی نہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ان کے غلام پائے جاتے ہیں، آج بھلا اسلام کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بچا رہے ہیں اپنے دھرم کو تو گویا وہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے بنایا ہے تو ہم بچائیں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ دین بھیجا ہے، نہ خدا مٹے گا نہ اس کا دین مٹے گا، نہ خدا باقی ہے تو اس کا دین بھی باقی ہے۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم اسلام کو بچاتے ہیں، ہم تو اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہماری۔ آپ کہیں گے کس چیز سے؟ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دید ہے اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ہم نے کلمہ پڑھا تو اسلام نے ہمیں بچا لیا، کس چیز سے؟ نہ جانے کتنے در پر پیشانی کو جھکانے سے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسلام ہم نے مانا، اس نے ہمیں بچا لیا۔ کس چیز سے بچا لیا؟ پیشاب پینے سے۔ کس چیز سے بچا لیا؟ گوبر کھانے سے۔ کس چیز سے بچا لیا؟ خنزیر کے کھانے سے۔ کس چیز سے بچا لیا؟ کتا کھانے سے۔ کس چیز سے بچا لیا؟ گوجر کھانے سے۔ کس چیز سے بچا لیا؟ سانپ کے کھانے سے۔ قرآن نے کہا ہے الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین۔ خبیث لوگوں کے لیے خبیث غذا ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ۔ ہم اسلام کو نہیں بچا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ دنیا میں غلط راستے پر جانے سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اسلام کی وجہ سے۔ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا، رسول پاک کا دین سیکھا۔ اتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نورانی چہرے، یہ شہزادے حضور فقیہ ملت میری دائیں سمت ہیں، اور یہ شہزادے علامہ قیامی صاحب بائیں سمت ہیں۔ علماء کا جمع غفیر ہے۔ کیا آپ نے ان کو شراب پی کر چوراہے پر کسی کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے ان کو شراب پی کر کسی شادی میں ناچتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے ان کو کسی کو مادر پدر کی گالی کرتے ہوئے چوراہے پر دیکھا؟ کیا آپ نے غور نہیں کیا یہ شرافت کیسے آئی، یہ انسانیت کیسے آئی، یہ کردار کیسے آیا، یہ پاکیزگی کیسے آئی، یہ گفتار کیسے آئی، یہ وقار کیسے آیا؟ یہ کہیں گے کہ سب ہمیں اسلام نے عطا کیا۔ تو ہم اگر اسلام کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام بچا رہے ہیں، ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہمیں بچا رہا ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی خرافات سے ہمیں اسلام نے بچایا، اور بچانے کی بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں شریعت کے جتنے قوانین ہیں ان قوانین کے نافذ کرنے میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں، خدا کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ سب انسانوں کا ہے۔ اسلام کے جتنے قانون ہیں آپ اگر ان قانونوں کو پڑھیں، آپ اگر ان میں غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس انسان کی
5 چیزوں کی سیفٹی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کے قانون نے عطا فرمائی ہے۔ اسلام کے جتنے قانون ہیں وہ انسانوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں اس کو آپ جلدی سے سن لیجئے۔ انسان کے لیے سب سے اہم دنیاوی اعتبار سے کیا چیز ہے؟ انسان کی جان ہے، اس لیے کہ مثل مشہور ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان نہ رہے گی تو آپ جہان میں رہ بھی نہیں پائیں گے۔ انسان کے لیے سب سے اہم چیز دنیا کے اعتبار سے اس کی جان ہے، اس کے بعد اس کا مال ہے، انسان کی عقل ہے، انسان کی نسل ہے، اور انسان کا دین اور مذہب ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اسلامی قوانین ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو بلا وجہ قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام نے قتل کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ جانوں کی حفاظت ہو جائے۔ اسلام نے چوری کو حرام قرار دیا، ڈکیتی کو حرام قرار دیا، غصب کو حرام قرار دیا۔ آخر غصب کو اسلام نے حرام کیوں کہا؟ چوری کو حرام کیوں کہا؟ ڈکیتی کو حرام کیوں کہا؟ تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتی رہے، ورنہ جو چاہے گا جس کا مال لے کر چلا جائے گا۔ جان کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام قرار دیا، اور مال کی حفاظت کے لیے چوری ڈکیتی اور غصب کو حرام قرار دیا، اور شراب کو اور نشے کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس کو اگر آپ غور کریں گے تو خود کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اسلام نے اگر حرام کیا ہے شراب اور نشے کو تو اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کا اپنا نفع ہے۔ ایک موقع پر میں سفر کر رہا تھا، اتفاق سے میری فلائٹ چلی دلی سے بھونیشور کے لیے۔ میرے بغل میں ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور جو ہی فلائٹ فضا میں پہنچی میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میری عادت ہے، یہ میرے تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سب دائیں بائیں اوپر بیٹھے ہیں شاگرد، ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ آج بھی الحمدللہ میں جب بھی موقع ملتا ہے کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، بہت سارا کام لکھنے پڑھنے کا میں سفر میں بھی انجام دیتا ہوں، بلکہ بعض موقع پر آرٹیکل اگر مجھ کو لکھنا ہوتا ہے اور موقع نہیں ملتا ہے، ہجوم یار کی بنیاد پر فلائٹ میں بیٹھا اور پرسکون ماحول میں نے وہی مضمون لکھنا شروع کر دیا، اور جب فلائٹ لینڈ کرتی ہے تو مضمون بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، میں نے موبائل لیا اور کتاب کھول کر کے اس میں پڑھنا شروع کر دیا۔ بغل میں جو نوجوان بیٹھا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا جناب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کیا؟ میں سمجھا کہ شاید یہ مسلمان ہو، اس نے سمجھ لیا ہے کچھ اس کو اس لیے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، میں قرآن تو نہیں پڑھ رہا ہوں اور کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس نے کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آئے گی، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا برپا ہوگی، میں اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ جو ہی میں نے اس کو یہ بتایا وہ میرا چہرہ دیکھنے لگا، اس لیے کہ آج جو کالج میں پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں، جو کالج میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب لوگ کیا جانے، مولانا صاحب لوگ کیا جانے، ان کو دنیا کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے علماء ربانیین ہی نے ہمیں دنیا اور آخرت کا علم عطا کیا ہے۔ اور ابھی آپ نے حضرت کون ہے جنہوں نے رضا کس نے پڑھا؟ اچھا ضیاء یزدانی صاحب نے، اور اسی میں ایک شعر آیا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ تقریباً 55 سبجیکٹ پر امام احمد رضا نے 1000 کتاب لکھ کر کے دنیا کو ورد حیرت میں ڈال دیا ہے۔ چٹائی پہ بیٹھ کر بریلی کی کوٹھری میں رہ کر 55 سبجیکٹ پر جو کتابیں قوم کو دے رہا ہے وہ کسی کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں، بلکہ وہ ایک دارالعلوم کا سرانجام تو مجھے دیکھنے لگا اور کہتا ہے اس دنیا کے بعد کی دنیا؟ میں نے کہا ہاں اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اس دنیا کے بارے میں وہی بتائے گا جس نے اس دنیا کو اور اس دنیا کو پیدا کیا ہے، یا تو وہ بتائے گا یا اس نے جسے بتایا ہوگا وہ بتائے گا، اور ہم بتائے گا، اور ہم
یہ کہتے ہیں میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو رب قدیر نے اولین و آخرین کا علم عطا کر کے سب بتا دیا ہے، اس لیے وہ اس دنیا کو بھی جانتے ہیں۔ میں اپنے نبی پاک کے دیے ہوئے علم کو حاصل کر رہا ہوں، میں اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کی بخاری شریف کی عربی شرح جس کا نام ہے عمدۃ القاری شرح بخاری، میں اس میں آخرت کے بارے میں جو چیپٹر ہے وہ پڑھ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس سے گفتگو کی اس کو شاید کچھ باتیں اچھی لگی، اس نے کہا میں آپ سے اور کچھ باتیں کروں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں۔ فوراً اس نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا آپ کے مذہب میں نشے کی چیزیں حرام ہے؟ میں نے کہا ہاں نشہ کرنا حرام ہے۔ اس نے کہا کیوں آخر آپ کی شریعت نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا آپ پہلے اپنا تعارف کرائیے، انٹروڈکشن کرائیے، آپ کرتے کیا ہیں، رہتے کہاں ہیں، آپ پڑھے کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، پیشہ میرا ڈاکٹری ہے، دلی کا رہنے والا ہوں، بھونیشور اپنے ایک کام سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا تو آپ کو سمجھانا بہت ہی آسان ہے، بے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا ذرا آسان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نہ سمجھ پائیں دیکھ کر کے بھی، وہ چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں مگر سمجھدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بھی ہماری نظر میں سمجھدار ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھ لیا خالق کائنات ایک ہے، اس نے یہ سمجھ لیا مالک کائنات ایک ہے، اس نے سمجھ لیا کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس نے سمجھ لیا زمین و آسمان کا بنانے والا ایک ہے، اس نے سمجھ لیا کہ اس نے ایک دن ہم کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، تو ہم نے دیکھا نہیں مگر یقین کر لیا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو یہ زیادہ عقل مند ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے لاہر ہو، جس کو اپنے خالق و مالک کا علم نہیں ہے اس کا علم کیا علم ہے؟ علم تو اس کا ہے کہ جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا۔ میں نے اس سے کہا آپ بتائیے کہ اگر آدمی نشہ کرے گا تو اس کے جسم پر اس کا کچھ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس نے کہا بالکل پڑے گا۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا انسان جب نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے جسم میں اور بھی چینجنگ آتی ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو نوجوان نشے کے عادی ہو گئے ہیں، ان کی پہلے کی صورت اور آج کی صورت دیکھیے آپ کو زمین آسمان میں فرق نظر آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جس طرح سے نشے سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے جسم پر اور بھی کچھ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ کہاں پڑتا ہے؟ میں نے کہا میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر آدمی چند سال شراب کا عادی ہو جائے تو چہرے کا حسن ختم ہو جائے گا، چہرے کی رونق بگڑ جائے گا، اور ڈیفنس انرجی جو انسان کے اندر قوت مدافعت ہے وہ ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ انسان موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اسی ہندوستان میں ایک موقع پر میں ایک شہر میں گیا، ایک صوبے کے ایک مشہور شہر میں بس مسئلے تبلیغ حاضر ہوا۔ وہاں مجھ سے کچھ دانشوروں نے آ کے ملاقات کی اور کہا حضرت ہمارے اس خطے میں پلاننگ کے تحت اسلام دشمن طاقت نوجوانوں کو نشہ کا عادی بنا رہا ہے۔ ہم نے کہا ان کا مشن کیا ہے؟ کہا وہ یہ چاہتے ہیں، وہ تحریکیں یہ منصوبہ لے کے چل رہی ہیں کہ جب ان نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا جائے گا، ان کا جذبہ قومی اور جذبہ دینی ختم ہو جائے گا، قوت مدافعت ان کی مر جائے گی، ان کی ڈیفنس انرجی ختم ہو جائے گی، پھر یہ کسی قابل نہیں رہیں گے۔ اگر امت کے درمیان کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے جہاں پہ نوجوانوں کی ضرورت ہو تو یہ جذبے سے خالی ہوں گے، ان کے اندر قوت رہے گی نہیں، تو نہ یہ قومی جذبہ رکھیں گے، نہ ان کے اندر غیرت قومی پائی جائے گی، نہ غیرت ملکی پائی جائے گی، نہ غیرت مذہبی پائی جائے گی۔ یہ مردہ جسم ہوں گے۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں نے سمجھ لیا ہے، اسی کے پیش نظر یہ جگہ جگہ اپنے نمائندوں کے ذریعہ مسلمان نوجوانوں کو عادی
لگا رہے ہیں نشے کا، اس لیے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کیجیے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا جو فلائٹ میں میرے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ آدمی اگر چند سال شراب پینے لگے تو اس کی ڈیفنس انرجی ختم ہو جائے گی، چہرے کا حسن بگڑ جائے گا، آدمی بدرونق ہو جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایسا بد شکل بدصورت لگے گا کہ لوگ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ کیا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہوگا۔ میں نے کہا اب ذرا ایک مثال سے میری گفتگو اور سن لیجیے۔ اس نے کہا بتائیے، آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اگر دہلی میں فرض کر لیجیے ایک خوبصورت بنگلہ بنایا اور اس کو آپ نے ٹینٹ پینٹ کر کے مزین کر دیا، شاندار پینٹ لگایا، بہترین بنگلہ آپ نے بنا دیا، اور اس کے باہر آپ نے لکھ دیا کہ یہاں پر پوسٹر چسپا کرنا منع ہے، اس پہ اسکریچ لگانا منع ہے، کالا پوتنا سخت جرم ہے۔ آپ نے لکھ دیا، خوبصورت عمارت بنا کر کے ٹینٹ پینٹ کر کے تیار کر کے اس پر آپ نے لکھ دیا۔ اب اگر آ کر کے اس میں کوئی کالک پوتے، اگر آ کر کے کوئی اس میں اسکریچ مارے، اگر کوئی وہاں پوسٹر چسپا کرے، بتائیے آپ کو خراب لگے گا کہ اچھا لگے گا؟ کہا مجھے خراب لگے گا۔ میں نے کہا کیوں خراب لگے گا؟ کہا میں نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، مکان کو میں نے ٹینٹ پینٹ کر کے اتنا حسین بنایا ہے، میں نے اس کو شاندار پینٹ سے مزین کیا ہے، اب اگر اسے کوئی خراب کرے گا تو بے شک مجھے بہت برا لگے گا۔ میں چونکہ اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ہینڈسم نوجوان تھا، میں نے کہا جناب بس ایسے ہی سمجھیے، اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خوبصورت بنگلہ بنایا، اب چاہتے آپ یہ ہے کہ کوئی اس میں کالک نہ پوتے، اس کے حسن کو کوئی خراب نہ کرے۔ آپ نے اگر ایک بنگلہ بنایا اور خوبصورت بنگلہ بنایا تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو خراب نہ کرے۔ جس مالک نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ کب یہ چاہے گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو برباد کریں؟ جس طرح سے آپ اپنے بنگلے کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے مالک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اسے بھی خوبصورت، اس لیے اس نے نشے کو حرام